أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أهجرت صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ تکویر. is one of the مکن سورہ اور ارلی پیریڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپوائنٹمنٹ ملی ہے بطور نبی کے 40 ایئرز میں، اس کے بعد نازل ہونے والی پہلی صورتوں میں، مطلب اس کے وہ جو 13 ایئرز تھے ان 13 ایئرز کے فرسٹ سپین میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے. اذا الشمس کورت. اچھا، از کسے کہتے ہیں؟ جب کو. جب انگلش میں کس از کو کیا کہتے ہیں؟ اف کا مطلب ہوتا ہے اگر میں کہی تو، اگر میں نے یہ کام کیا، اگر میں آپ کے گھر آئی تو پھر میں ساگ پکا کے لاؤں گی. مجھے ساگ کیونکہ پسند ہے تو مجھے وہ یاد رہتا ہے. تو لیکن اف کا اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے وین یقینی بات ہوتی ہے. جب بھی میں آؤں گی میں آئس کریم لے کر آؤں گی، یہ ایسی بات ہے جب یقینی بات ہوتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کوورت کور سے ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سورج کے گرد کور آئے گا جس کی وجہ سے سورج بے نور ہو جائے گا، بین اس کی لائٹ پہ کور چڑھ جائے گا. جیسے ٹربن دیکھتے ہیں، پگڑی کو دیکھتے ہیں، پگڑی. اچھا، کوورت لانگ چیز کے لیے یوز ہوتا ہے عربی میں. کوئی بہت لمبی چیز جب لپیٹی جائے تو پھر اس کو کور کہتے ہیں. سورج کے گرد ایسے جیسے پگڑی کو لپیٹتے ہیں سر کے اوپر، لپیٹتے اس کے بل، آخری بل تک سر نظر آنا ختم ہو جاتا ہے نا، پھر پگڑی نظر آتی ہے. ایسے ہی سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وہ اس دن بے نور ہو جائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ کے بے نور ہو جائے گا، ظلمات میں چلا جائے گا، اندھیرے میں چلا جائے گا سورج. وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت. عجیب مزاج ہے اس صورت کا، سارے ون ہیں اس میں، اور ستارے وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے. آل پلانٹس آر. ابھی تو اپنے اپنے آربٹ میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں، جہاں سورت یاسین میں کہتے ہیں کہ سارے فی فلک یسبحون، اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں، لیکن اس دن تیریں گے نہیں وہ سسٹم میں. اچھا، کوئی چیز ایسے راؤنڈ چل رہی ہو، کوئی جھولا چل رہا ہو، اچانک سے اس کے درمیان میں آپ ایسے کوئی چیز انٹرپٹ کر دیں تو وہ سارا جیسے کلیپس ہوتا ہے نا، ایسے سارے پلانٹ کلیپس ہو جائیں گے. یہ ہے ان قدرت کا مفہوم. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. سیرت سیر سے ہے. سیر کسے کہتے ہیں؟ کیجول واک، یعنی پہاڑوں کا چلنا اتنا کیجول ہوگا، دے آر واکنگ اراؤنڈ، جیسے وہ سیر کر رہے ہوں، کسی شالامار باغ میں ٹہل رہے ہوں، اس طرح سے پہاڑ چلیں گے کیجولی. کسی واکنگ ٹریک پہ کسی خاص طریقے سے کسی لائن میں نہیں چلیں گے. جیسے ان کا سسٹم تھا، جیسے ان کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، اب تک انہیں تھا کہ ہولڈ دی ارتھ، زمین کو پکڑے رکھو، زمین پہ جمے رہو میخوں کی طرح. اب ان کو وہ پابندی ہٹ گئی ہے تو وہ جہاں ان کا دل چاہے گا منہ اٹھا کے چلتے پھریں گے. یہ ہے سیرت. کیونکہ عربوں کے پاس کیا چیز تھی؟ پہاڑ تھے، پہاڑی علاقہ تھا. ان کے لیے بات بہت عجیب تھی کہ ایسا بھی ہوگا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ایسے کیجول واک شروع کر دیں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ اُتِّلَتْ. اشار اشرہ سے ہے. اشرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ 10 کو. 10 مہینے کی پریگننٹ. اُتِّلَتْ، معطل کا ورڈ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. فلاں بندہ معطل، اب بیکار ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہیں رہا. اس کی اس جگہ سے
جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ڈی ایس پی تھا یا کچھ بھی تھا اس کو معطل کر دیا گیا، یعنی اب وہ بالکل اس کو ڈسمس کر دینا. اور اربوں کو اونٹنیوں سے اور 10 مہینے کی جہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو، وہ بڑا نوبل اور ایسی ویلتھ جو عزت والی ویلتھ ہے جو ابھی وصول ہونے والی ہے، اس ٹائم 10 مہینے کی وہ اونٹنی بیکار ہو جائے گی. 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنیاں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اللہ نے انعام نہیں کہا. انعام کسے کہتے ہیں؟ چوپایوں کو، بھیڑ بکری، انسان کے فائدے والے. وحوش تو کبھی بھی انسان کے، بھیڑیا کبھی بھی انسان کا پیٹ نہیں بنتا. کتا بن جاتا ہے پیٹ، بلی بن جاتی ہے، بھیڑیا نہیں بنتا. وحشی جانور کا مطلب ہی وہی ہے جو آپ کو اوبے نہ کرے، جس کے اندر یہ ٹینڈنسی، جس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہ رکھی ہوئی ہو. لیکن اس دن وہ وحشی جانور بھی ایک جگہ پر حشر جمع کے مطلب نہیں ہوتا. حشر کا مطلب ہوتا ہے زبردستی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی آفت، کوئی ایسا زلزلہ، کوئی ایسی آگ جو ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دے. کوئی ایسی مجبوری میں جب انسان اکٹھا ہوتا ہے اس کو حشر کہتے ہیں. وحشی جانور مجبور ہو کے اکٹھے ہو جائیں گے. ایسے سمجھیں بکری اور شیر اکٹھے کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر. اور اس کا مفہوم ہے حشرہ کا اس طرح والا اکٹھا ہونا کہ جب آپ ایک دوسرے کے اوپر پائل بن جائیں، ڈھیر بن جائیں. اللہ نے اس دن کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے اذا الشمس کورت. روشنی اس دنیا میں سورج کی وجہ سے ہے، وہ بھی لپیٹ دیا گیا، اندھیرا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اوپر سے آسمان پر سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں اور پہاڑ چلائے جا رہے ہیں. 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنیاں اپنے حمل گرا چکی ہیں، اب بیکار ہو گئی، اور وحشی جانور اکٹھے ہو گئے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سجرت کا مطلب ہوتا ہے فیول. پانی کس لیے ہوتا ہے؟ آگ کے اوپر، آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن پانی خود فیول بن جائے گا، اتنا گرم ہوگا جیسے لاوا کی طرح، بوائلنگ واٹر لاوا کی طرح. سمندر، پہاڑ چل رہے ہوں گے اور سمندر ابل رہے ہوں گے. وہ فائر کو، وہ گرمی کو الٹا فیول دے رہے ہوں گے، پانی فیول دے رہا ہوگا. انسان سمجھے کہ اچھا یہ ساری چیزیں ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا پانی آیا تو اوپر والے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پانی میں جا کے پناہ لے لوں گا اس گرمی سے، اس حشر سے. تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ پانی تو خود بوائل کر رہا ہوگا، پانی تو خود فیول بن چکا ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بتائی کہ ایک زوج دنیا میں ہوتا ہے، جوڑے بنائے جاتے ہیں، وہاں پر انسان اپنے اعمال کے لحاظ سے جوڑے بن جائیں گے. وہاں پر ہسبینڈ وائف جوڑے نہیں ہوں گے، باپ بیٹا جوڑے نہیں ہوں گے. ہاں جس کے اعمال ایک جیسے ہیں، اچھے اعمال والے، وہ آپس میں پیئر اپ ہو جائیں گے، اللہ ان کو پیئر کر دے گا. اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ وہاں انسان کو پیئر اللہ نے کیوں کہا ہے نفوس و زوجت، اس دن کون سے نکاح ہونے اور کون سے پیئر بننے ہیں؟ روح اور جسم دوبارہ جوڑے کی شکل میں آ جائیں گے. اور ایک اور چیز بھی ہے اس کی تیسری تفسیر میں، علماء کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ پیئر ہو جائے گا. ہم جب پیپر کر رہے ہوتے ہیں نا تو جب ایکسٹرا شیٹ لگاتے ہیں تو پھر اس کو ساتھ میں سٹیپل کرتے ہیں اپنے اپنے، تو ایسے اعمال انسان کے ساتھ سٹیپل ہو کے جوڑا بنا کے اٹھیں گے. میں اپنے عمال کے ساتھ، آپ اپنے عمال کے ساتھ، اور اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ اور برے لوگ برے لوگوں کے ساتھ، ان کو پیئر اپ کر دیا جائے گا. یہ لائن بنا لیں، یہ فرسٹ آنے والے لائن بنا لیں، یہ سیکنڈ آنے والے لائن بنا لیں، یہ فیل ہو جانے والے لائن بنا لیں، یہ وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھنے والے، انتظار کرنے والے، جنت میں جانے تک لائن بنا لیں، یہ حوض کوثر پہ جانے والے لائن بنا لیں. اللہ ہم سب کو اس دن بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں اللہ کرے کہ آب کوثر نصیب ہو اور ہم اسی وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھیں جہاں آپ اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. نیکسٹ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، ابھی وہی وین ختم نہیں ہو رہا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہتے ہیں پیدا ہونے والا بچہ جب مٹی میں دبا دیا جائے. سُئِلَتْ، حالانکہ مجرم سے سوال کیا جانا چاہیے، لیکن وہ مقدمے جو دنیا میں نہیں سنے جاتے، وہ مقدمے جو دنیا میں نہیں دائر کیے گئے، جو نہیں لڑے گئے، اللہ سب سے پہلے حشر کے دن وہ مقدمے کھولے گا.
اور جب کوئی پرانا مقدمہ کھولا جاتا ہے نا، اس میں مدعی سے پوچھا جاتا ہے، دنیا کی عدالت میں بھی when cases are reopen then جس کے خلاف جرم ہوا ہے، جو قتل ہوا ہے، جو مظلوم ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے کہ یہ کیس اوپن کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دن میں اس زندہ گاڑی ہوئی عورت سے، اس بچی سے سوال کروں گا، بے ای ذنب قتل، کون سا جرم ایسا کر دیا گیا۔ ٹینڈنسی دیکھیں، بیٹی کی پیدائش کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کب کسی نے کوئی ایسی حدیث سن رکھی ہے؟ میں نے نہیں سنی کہ کہا ہو کہ جو بیٹوں کی پرورش کرے گا، جو بیٹوں کی تربیت کرے گا، جو بیٹوں پہ خرچ کرے گا، وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ کیا آپ نے کسی نے سن رکھی ہے؟ یہ اس امت پہ قرآن اترا ہے، یہ اس کی آیت ہے، زندہ گاڑی ہوئی سے پوچھا جائے گا، جس کے نبی نے ہمیں بشارت دی ہے کہ جس کی بیٹیاں ہو گئیں تو اور اس نے بیٹیوں کے ساتھ فرق نہ کیا، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کی کفالت کی، ان کی شادی کے بعد بھی ان کے اچھے برے وقت میں حالات میں ساتھ دیا، وہ اور میں ایسے ہوں گے۔ اس کے باوجود جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رویہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، اچھا کوئی بات نہیں، دل اداس نہیں کریں، آپ کو اگلی دفعہ اللہ بیٹا دے دے گا۔ ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ دیندار گھرانوں میں بھی بیٹی کی پیدائش پہ جو خوشخبری دی جاتی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہاں ہاں، خود ہی ایسا کرتے ہیں، ہاں۔ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، ہاں ہاں ہاں، یہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ نصیب تو دونوں کا، اولاد جو بھی آپ کو اللہ دے بخت والی ہونی چاہیے، خوش بخت ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم بیٹی کی پیدائش پر وہ امت ہیں جس کو بیٹی کی پیدائش پر خوشخبری دی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کہا جاتا کہ آپ کو اللہ نے وہ رحمت دے دیا جو آپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو جب فرشتے آتے ہیں اس کو اپنے پروں میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اپنے باپ کا بازو بنے گا، اور جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے تو کمزور ہے اور کمزور سے پیدا ہوئی، مبارک ہو کہ اللہ تیرے باپ کا بازو بنے گا۔ بیٹی کی پیدائش پر بازو کون بن رہا ہے؟ اللہ بن رہا ہے۔ اس سب کے باوجود ہمارے اندر کی اداسی نہیں جاتی۔ میں نے کہا نا، مکن قرآن ریسزم اینڈ بائسنس کے خلاف بیسک ہیومن ایتھکس آپ کو سکھاتا ہے، آپ کے اندر جو جینڈر بائسنس ہے اسے ختم کرتا ہے۔ بے ای ذنب قتلت، کون سا ایسا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے تجھے زندہ گاڑ دیا گیا؟ کون سا ایسا جرم تھا کہ تیری شادی کرتے ہوئے تجھ سے تیری پسند ہی نہیں پوچھی گئی؟ کون سا ایسا جرم تھا کہ ڈس ایبل اپنے بھتیجے سے بھانجے سے تجھے بیاہ دیا گیا بغیر تیری مرضی کے، کہ مناسب رشتہ موجود تھا؟ اور پھر شادی کے بعد والدین کا کہنا کہ چاہے کچھ ہو جائے اس گھر سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے، یہ ہر اس انسان کے لیے الارمنگ آیت ہے، یہ بیسک ہیومن رائٹ کی بات ہے۔ قرآن کرتا ہے کہ اس دن وہ مقدمے کھولے جائیں گے جو آپ نے دنیا میں، جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جو دنیا کی عدالتوں میں دائر نہیں ہوئے۔ کہیں قرآن سے شادی کرا دی گئی تھی تو پوچھا جائے گا تو نے ایسا کون سا جرم کیا تھا؟ بنایا تو میں نے تھا، بتاؤ ان بھائیوں سے، بلاؤ ان کو، اور بلاؤ ان باپوں کو، اور بلاؤ ان بیٹوں کو جنہوں نے زندہ درگور کر دیا، جیتے جی مار ڈالا پیرنٹس کو۔ اولڈ ہومز میں پیرنٹس کو بھیج دیا جاتا ہے، ماؤں کو۔ اب تک چلتے پھرتے تھے، کام کی تھی اماں جان، بہو کام بھی کرتی تھی تو وہ سبزی بنا دیتی تھی یا کم از کم بچوں کو سنبھال بیٹھتی تھی۔ اب تو ان کی چخ چخ یہ بھی نہیں سنی جاتی، اب کیا کرے بیٹا؟ جا کے اولڈ ہوم میں داخل کرائے بیوی کے کہنے پر، زندہ درگور کر دے، ان کو ان کے سسٹم سے، ان کی جگہوں سے کاٹ دے، ان کا انٹرٹینمنٹ پر کوئی حق نہیں رہتا۔ یہ کرتے ہیں ہم۔
اور پھر ہم سمجھتے ہیں یہ مکہ کے کافروں سے کھڑے ہو کے پوچھا جائے گا کہ زندہ درگور کیوں کیا تھا. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ نے جیتے جی جس کو بھی مارا ہے, وہ چاہے آپ کی, اللہ نے یہ نہیں کہا بیٹی سے, زندہ گاڑی ہوئی سے پوچھا جائے گا. وہ بیوی کے اوپر ظلم کر کے, وہ بہو کے اوپر ظلم کر کے, وہ ساس کے اوپر ظلم کر کے, وہ چولہا پھٹ گیا اور بہو جل کے مر گئی, وہ جہیز نہ لانے پر قتل کر دی گئی, وہ جہیز نہ لانے پر گھر سے نکال دی گئی. میں نے پاکستان میں ایسے گھرانے بھی میں جانتی ہوں جہاں بیٹیوں کی پیدائش پر طلاقیں دے دی جاتی ہیں, کیونکہ تمہاری بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ تو بیٹیاں ہی جن رہی ہے, اس لیے وہ لے کر آئے بہو جو بیٹا جنے. بے ای ذنب قتلت, اللہ اس دن پوچھے گا قصور کیا تھا, دینے والا بیٹا اور بیٹیاں تو میں تھا, تمہیں کس جرم کے بنیاد پر. کتنی الارمنگ آیت ہے, کتنی خوفناک بات ہے. یہاں ایک اور پیدائش کی پریگننٹ, 10 مہینے کی پریگننٹ اونٹنی سے زمین کے سینے میں گاڑی جانے والی پریگننٹ بچی سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس جرم میں, کیونکہ تم نے بیٹی پیدا کر دی تھی اس لیے تمہیں طلاق دے دی گئی, کیونکہ تم جہیز نہیں لائی تھی اس لیے. اب بتاؤ, اب میں ان سب لوگوں سے پوچھوں گا, چاہے وہ بڑی بڑی پگڑیوں کے ساتھ ٹخنوں سے اونچی شلواریں کر کے اور مسجدوں میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے والے لوگ ہوں, بے ای ذنب قتلت. کیسے آپ نے کسی کے حقوق کھا لیے, کیسے اسے زندہ درگور کر دیا. ساتھ ہی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, کیونکہ اس دن آپ کے صحیفے, آپ کے پیپرز آؤٹ ہو جائیں گے. نشرت, نشرہ, نشرہ تو جانتے ہیں, نشر و اشاعت, ہاں, پبلش کر دیے جائیں گے. کل ہم نے سورت پڑھی تھی کہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ نمازیں قبول نہیں ہیں جو حضوری والی نہیں ہیں. اسی قرآن میں سورت ہے نا, فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو انسانوں کے دل دکھاتے ہیں, جو انسانوں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں, حقوق کھا جاتے ہیں, یتیم کے مال کھا جاتے ہیں, یتیم کی عزت اکرام نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے یہ نہیں کہا بے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جس نے مسکین کو نہ کھلایا, جس نے یتیم کی پرورش نہ کی, جس نے کسی کے حقوق میں کمی کی. کتنی الارمنگ آیت ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسی نمازیں میں منہ پر لپیٹ کے منہ پر مار دیتا ہوں, بدبودار کپڑے میں لپیٹ کے. اور آپ نے فرمایا بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھتی, اور بعض پہنچ بھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ فرشتوں کو کہتا ہے میلے کپڑے میں لپیٹو, بدبودار کپڑے میں, اور ان کے منہ کے اوپر مار دو. عبادت سے مجھے راضی کرنے چلے تھے. میں نے بتایا نہیں تھا بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کے قصے نہیں سنائے تھے, جو اپنا اپنا مسلح بچھا کے بیٹھے تھے, انہیں کے اوپر بستیاں الٹانے کا حکم ہوا تھا سب سے پہلے, جنہوں نے پلک جھپکنے کے بغیر اللہ کے عبادت میں کمی نہیں کی تھی. ہم اور آپ تو وہ عبادت کرتے ہی نہیں ہیں. 1000 سال کی عمر ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ ہے, تو ایج پتہ نہیں کتنی ہوگی. حضرت لوط علیہ السلام کی بستی میں وہ لوگ وہ بیٹھے ہیں مسلح بچھا کے, یا باری تعالیٰ فرشتے عذاب کی فریاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو تیری نافرمانی ہی نہیں کی, تو نے کہا عبادت کرو تو عبادت میں بیٹھے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہاں میری مخلوق ستائی جا رہی تھی, میری مخلوق رسم و رواج کے نام پہ ذبح کی جا رہی تھی, نیل میں بچیاں ذبح کی جا رہی تھیں, ہندوستان میں بچیاں ستی کی جا رہی تھیں, مکہ میں بچیاں زندہ گاڑی جا رہی تھیں. انہیں اپنی عبادت کی فکر تھی, ہم اللہ کو عبادت سے راضی کریں گے. اللہ کہتا ہے لپیٹ کے ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے, لپیٹ کے مار دو ان کے منہ کے اوپر, جہاں بیسک ہیومن رائٹس پورے نہیں ہیں. یقین کریں 13 سال مکے میں 90 صورتیں اتری ہیں, صرف اور صرف آپ کا یقین اور آپ کا ایمان بنایا گیا, آپ کو بیسک ہیومن رائٹ سکھائے گئے ہیں. اگر آپ کے وہ پورے ہیں تو پھر آپ مدینے میں جا کے آپ شریعت اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. یہ پردے کے احکامات, شراب چھوڑنے کے احکامات, وضو کے احکامات, یہ تیمم کے احکامات. ایون میں حیران ہوتی ہوں, ہمارے ہاں کانسیپٹ کیا ہے حدود کا, مطلب قصاص لے لیا جائے, سر اتار دیا جائے,
شراب کے اوپر کوڑے مار دیے جائیں, زنا کے اوپر سنسار کر دیا جائے, اس کو ہم حدود کہتے ہیں. قرآن تو اٹھائیں, سورت بقرہ تو پڑھیں, سورت مجادلہ تو دیکھیں. سورت مجادلہ, سورت بقرہ میں تو طلاق اور اس کے احکامات ہیں, سورت مجادلہ میں جسٹ مس بیہیو کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خبردار یہ میری حدود ہے. قرآن کسے حدود اللہ کہتا ہے؟ فیملی لائف کو, خاندان کے حقوق کو, بیوی کے حقوق کو اللہ حدود اللہ کہتا ہے. وہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا, کیوں بتائیں گے؟ علماء تو آپ کو قرآن تک آنے ہی نہیں دیتے ہیں, اکیلے قرآن پڑھ لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سورت مجادلہ میں میں حیران ہو گئی ہوں, سورت تحریم, سورت طلاق, یہ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں, خاوند برے طریقے سے مس بیہیو کر رہا ہے, اللہ کہتا ہے خبردار یہ میری حدود ہیں. سورت نساء, یہ میری حدود ہیں. روزہ رکھنے کے احکامات جہاں آئے ہیں, اس ٹائم آپ بیوی سے ملو گے, اس ٹائم نہیں ملو گے, بچے کا دودھ کب چھڑواؤ گے, بیوی کو رخصت کرنا ہے کہاں, کس طریقے سے کرو گے, حق مہر کیسے ادا کرو گے, وہاں اللہ کیا لکھ دیتا ہے؟ تل کا حدود اللہ. کبھی دیکھا ہے ان حدود کے تحت کسی کو پکڑا جاتا ہوا مسلمان ملکوں میں؟ ہاں, انگلینڈ اور امریکہ میں اگر آپ کوئی بھی تھوڑی سی بھی زیادتی کرتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں, سب سے پہلے پولیس آ کے آپ کو پوچھتی ہے. معمولی سی ڈومیسٹک وائلنس بھی الاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے مکن قرآن کو پڑھا ہی نہیں, ہم نے سمجھا ہی نہیں. 97% قرآن کو اگنور کر دیا, بیسک ہیومن رائٹس کو اگنور کر دیا. سو ہم ایسے ہی مسلمان ہیں, بھیڑیوں جیسے, درندوں جیسے, دوسروں کے حقوق کھانے والے, کمزور کے حقوق کھانے والے. اور پھر نمازوں سے سمجھتے ہیں, حج سے سمجھتے ہیں, عمروں سے سمجھتے ہیں, پگڑیوں سے سمجھتے ہیں اللہ کو راضی کر لیں گے. نیور, اٹس نیور گونا ہیپن. قرآن یہ نہیں کہتا, میرے رب کا فیصلہ یہ نہیں ہے. So this is the main and key point of سورت تکویر, کہ جینڈر بائسنس لکھ لیں جو میرے ساتھ اب تک ہم پڑھ رہے ہیں. جینڈر بائسنس, وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. کشات کا میننگ میں نے لکھا تھا. ہاں, کشات پتہ کسے کہتے ہیں؟ ذبح کرنے والے, کسائی کو. آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے ذبح ہونے والا جانور جب اس کی کھال اتار دی جاتی ہے تو وہ, آپ سمجھتے ہیں آسمان کا کوئی رنگ نہیں ہے, زمین پہ جو کچھ ہوتا ہے ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ زمین پر ایسی آگ لگی ہوگی, شعلے اتنے اونچے, فلیمز آر سو ہائی کہ اس کے ریفلیکشن سے آسمان ایسے ہو جائے گا جیسے کسائی کھال اتارتا ہے کسی جانور کی تو ذبح کرتا ہے تو وہ کلر ہو جائے گا آسمان کا. آسمان کے کلر کا تعلق انسانوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے. کوشتت وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جہنم کے شعلے بھڑکا دیے جائیں گے. ہوتا ہے نا, آگ جلائی جاتی ہے, آپ لکڑیوں کی آگ ایک دم سے نہیں جلتی, اس میں لکڑیاں تھوڑی تھوڑی کر کے بڑی کبھی چھوٹی ڈالی جاتی ہیں. جب پوری آگ بھڑک جاتی ہے, تنور کبھی جلتا ہوا دیکھیں, پھر وہ بھڑکنے کے بعد لال انگارے بن جاتے ہیں, تب روٹیاں لگانے کے قابل ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ پریپیئر حالت میں جہنم لائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, حالانکہ قربت کا لفظ ہونا چاہیے تھا. اقتربہ کا ورڈ عربی میں قریب, قرب, نزدیک لانے کو کہتے ہیں, لیکن ازلفت, زلفا کہتے ہیں اعزازی طور پر. جنت موجود ہے پہلے سے اس دنیا میں, جنت موجود ہے ہماری, ہم سب کی, اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے. اس کو اعزازی طور پر قریب لایا جائے گا, کیونکہ اتنی وحشت کا عالم, اتنی تکلیف کا عالم, اس میں جن لوگوں نے صبر کیا اور جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے اور جن لوگوں نے آزمائشوں میں اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا, ان کے لیے اعزازی طور پر ان کے آنر میں جنت قریب لائی جائے گی, تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو جائے. وہ اس پہلے وی آئی پی لاؤنج میں جہاں پہلی میزبانی کی جائے گی وہاں پہنچائے جائیں گے. علمت نفس ما احضرت, اس دن حاضر ہو جائے گا ہر نفس کے سامنے اس کا کیا ہوا اپنے آگے آ جائے گا. بعض دفعہ دنیا میں بھی کرما ہوتا ہے, اعمال آگے آتے ہیں, لیکن بہت دفعہ نہیں آتے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ابھی کیوں نہیں آ رہے, ابھی کیوں نہیں آ رہے. یاد رکھیے دنیا دار العمل ہے, سوال جہاں ہونے ہیں, رزلٹ جہاں آؤٹ ہونے ہیں,
وہ حشر کا میدان ہے، وہ آخرت ہے۔ پھر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ یہ جو آپ کو سنایا جا رہا ہے یہ بڑے عزت والے رسول کی طرف سے آیا ہے۔ اگر آپ باعزت مقام چاہتے ہیں اللہ کے ہاں تو آپ کو توجہ کے ساتھ اسے پڑھنا ہوگا، اس میں تحقیق کرنی ہوگی۔ مکن قرآن کہتا ہے کیا تم نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا پہاڑوں کے کلرز؟ کیا زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا ہمارا رین سسٹم، رین سائیکل کیسے بناتے ہیں؟ کیا زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا؟ مجھے بتائیں، کیا آپ کے علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ جائیں مدرسے کو چھوڑیں اور جا کے تحقیق کریں، جا کے سائیکالوجی پڑھیں؟ جب ہیومن سائیکالوجی بتائی جاتی ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے، جب ہیومن سائیکالوجی بتائی جاتی ہے انسان بہت جلد باز ہے، کیا علماء بتاتے ہیں کہ سائیکالوجی پڑھنا ہی دین ہے؟ کیا علماء بتاتے ہیں کہ کیمسٹری اور بایو اور پہاڑوں کی آرکیولوجی پڑھنا ہی دین ہے؟ نہیں، ہمارے مدرسوں نے جب یہ بتانا چھوڑ دیا، اللہ نے دنیا میں ہمیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ نظر آتا ہے، دنیا کے بہت سے نتیجوں میں حصوں میں مسلمانوں کو مار پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، کہیں پرانی ہسٹری میں نہیں جاتے، ابھی کہیں نظر آ رہا ہے دنیا کا کوئی ایک حصہ جہاں زندگی قیامت بن گئی ہے؟ آپ جب اس دن کے لیے تیاری نہیں کرتے، یہ ہے سورج تکویر کا لیسن، اللہ آپ کے لیے دنیا کو یہی میدان حشر اور قیامت کا دن بنا دیتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ آج بھی اس زندہ گاڑی جانے والی بچی، آج جو فاسفورس بم سے جو ہاسپٹلز میں بچوں کے اوپر بمبنگ ہوئی ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارا نیندوں کا سرکل متاثر نہیں ہوا، ہمارا میکڈونلڈ کھانا، ایون میکڈونلڈ کھانا نہیں چھوٹا، ہمارا KFC کا زنگر کھانا نہیں چھوٹا، ہمارا ہارڈیز کھانے کا ہی نہیں چھوٹا۔ مسلمان نے اتنی ترقی نہیں کی، شکر ہے بیوریجز میں ہے کہ گورمے اور نیکسٹ کولا مل رہے ہیں ہمیں۔ مسلمان نے دنیا کی ترقی کو کیا سمجھا؟ جو 90%، 97% قرآن کہہ رہا تھا دنیا میں ترقی کرو، عقل سے کام لو، ٹیکنالوجی میں ترقی کرو۔ میں تمہیں ٹیکنالوجی بتا رہا ہوں آسمانوں پہ جانے کی، ہاں انہوں نے ہم کس چیز کا شکوہ کریں؟ ہم اپنے بچوں کو روکیں بھی صحیح تو ہمارے پاس میکڈونلڈ کا متبادل ہی نہیں ہے، نہیں ہے، ایون متبادل بھی نہیں ہے۔ لیکن ایون ہم کھانے پینے کی چیزوں کا بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی میں ہم اتنے پور ہیں، کیونکہ ہم نے کیا سمجھا ہے، ہمارے مدرسوں میں کیا پڑھایا گیا ہے، ہمارے علماء نے، سو کالڈ مسلم ورلڈ کے علماء نے کیا سکھایا ہے؟ مدنی قرآن، شریعت، وضو اور غسل کے فرائض آپ کو پتا ہونے چاہیے، آپ کو ظاہری اسلام پتا ہونا چاہیے۔ سورت یہ ہم ان سے نہیں پوچھ سکتے، میں اور آپ رسپانسبل ہیں۔ ہمارے جو بہترین ذہن کے بچے تھے، ہم نے تو انہیں ڈاکٹر اور انجینئر بنایا ہے، ہم نے تو انہیں باہر کی یونیورسٹیز میں بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، ہم نے انہیں کیا مصر میں القاہرہ کی یونیورسٹی میں پڑھنے بھیجا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ بچہ دین سیکھ کے آئے گا، اصل دین سیکھ کے آئے گا اور پھر وہ زندگی ایسے گزارے گا؟ نو، ہم گلہ نہیں کر سکتے۔ میرا بیٹا کہنے لگا مما مسجد منیب الرحمان مسجد میں، وہاں بہاڑی کی مسجد میں، رتے ٹبے کی جہاں گاؤں ہے، تو مولوی صاحب بہت اوٹ پٹانگ خطبہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب پر تنقید نہیں کرو، وہ اسٹوپڈ سٹوری سناتے ہیں۔ میں نے کہا یو آر ریسپانسبل، تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ وہاں جا کے تم پڑھو اور تم وہاں پر خطبہ دو؟ اگر نہیں پتا تو میں ریسپانسبل ہوں، اگر کسی کو نہیں پتا تو۔ اگر پاکستان کے مدرسوں میں یہ پڑھایا جاتا رہا ہے تو مجھے خود تو اللہ نے توفیق دے سکتا ہے نا، میری آنکھیں ہیں، مجھے ذہن دی ہے، میری صلاحیت دی ہے، مجھے اولاد دی ہے، میں اس راستے میں لگا دوں، ان کو بہترین قاہرہ کی یا مدینہ یونیورسٹی کی بہترین تعلیم، درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرواؤں، میں انہیں بہترین سائنٹسٹ بناؤں، میں انہیں بتاؤں کہ قرآن تو خود پرووک کرتا ہے کہ آپ سائنٹسٹ بنیں۔ جب تک مسلمان کے پاس یہ تھا، اس نے مکن قرآن پہ، یا قرآن تو یہی چاہتا ہے۔ ہاں، ہمارے دیکھیں ہر پیغمبر کو جو معجزہ ملتا ہے وہی اس قوم کا معجزہ ہوتا ہے، اور ہمارے نبی کو معراج ہوئی ہے، ہم نے تو انٹر گلیکسیکل سفر کرنا تھا،
ہم نے تو اسٹیشن خلائی اسٹیشن بنانے تھے, ہم نے تو دوسرے پلانٹس کیونکہ اینڈ آف ٹائم پہ دجال آ کے یہی کچھ کرے گا نا, ٹیکنالوجی کی لڑائی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی پلانٹ سے ہی اوپر آئیں گے نا نیچے ہمارے پاس, اور اس ٹیکنالوجی کو ختم کریں گے. تو ہم نے تو وہ سفر کرنا تھا, ہمیں تو یہ بتانا چاہیے تھا اپنے بچوں کو, اور ہم انہیں صرف شریعت میں کنفائنڈ کر دیتے ہیں. ہاں, اور مسلمانوں کو صرف لباس میں فالو کرتے ہیں. داڑھی رکھ لے گا تو بڑا اچھا بچہ ہے, قرآن حفظ کر لے گا بغیر ہاں اسے وہ مدرسوں میں کرتے بھی سب سے زیادہ وہی مولوی چائلڈ ابیوز کرتے ہیں. اور وہ جو ہے حافظ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رب نے کیا کہا ہے, اس نے طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے, وہ سب سے زیادہ حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا, اس سے سب سے زیادہ پوچھا جائے گا اس بیچارے کو. کیونکہ میں نے اب حفظ شروع کیا تو میرے ساتھ آنے والے سارے بچے حیران ہو کے دیکھتے, باجی آپ کو آتا ہے ترجمہ آتا ہے؟ میں ٹیچر کو بتا رہی ہوتی ہوں نا, میں حفظ میں نا تھوڑی سی یہ چیٹنگ کرتی ہوں, میں ٹیچر کو کہتی ہوں کہ مجھے اردو بتا دے, مجھے پھر عربی یاد آ جاتی ہے, میں بنا لیتی ہوں وہاں سے. پھر تو وہ کہتی ہیں آپ کو آتا ہے, حیران ہوتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کو توجہ دینی تھی, یہ ہمیں توجہ دینی تھی. ایک بچہ, ایک پوری انسانیت اللہ نے آپ کے حوالے کی تھی. ماؤں کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے. سب سے پہلے بدلنا ماؤں کو پڑتا ہے. ہاں یس ایگزیکٹلی, تقریروں سے نہیں بدلتے. ہم سب پوری ہم سب لوگ وہ جنریشن ہے, طارق جمیل صاحب کی تقریریں سن رہے ہیں, بڑے بڑے مفکر ہیں, علماء ہیں. تقریروں سے اگر بدلنا ہوتا تو اب تک ہم چینج ہو چکے ہوتے. ہاں, واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ چھوٹی سی صورت کے تھوڑے سے میسج تھے جو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. کوئی چیز اور ڈسکس کرنی